اس کالی حویلی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے کے ساتھ ساتھ باہر آسمان بھی کالا ہو رہا تھا۔ شاید آج اس دنیا میں کچھ کالا ہونا تھا، یا شاید کالے کو ختم کرنا تھا۔ شاید اس لیے ہر چیز سیاہ ہو کر مزید ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ ایس پی صدام افندی اپنے کمرے میں بیٹھا شیشے پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں میں خون بھر گیا ہو۔ اور یہ خون کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے تھا جس کو آج رات وہ ایسی سزا دینے والا تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں گلاس پکڑتے ٹھنڈے پانی کو اپنے حلق سے نیچے اتار گیا۔ ضرورت سے زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی، سخت سردی میں بھی اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتا، اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول گیا۔ بے چینی ابھی بھی رفع دفع نہیں ہوئی تھی۔ شاید انسان کو جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر لیتا تب تک شاید اس کو سکون نہ آنا تھا۔ وہ جگ سے پانی کا گلاس بھرتے، کچھ آئس کیوبز بھی اس پانی میں ڈالتے، پانی کے گلاس کو دوبارہ سے اپنے منہ سے لگا گیا۔ یہ کوشش تھی اپنے اندر کی آگ بجھانے کی، مگر یہ آگ اس پانی سے نہیں بجھنی تھی، بلکہ یہ اس شخص کی موت چاہتی تھی جس نے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو ایسی موت دی تھی کہ موت بھی توبہ کر لے، اور اب اس کی بھی ایسی ہی موت ہونی تھی، ایسی موت کہ حیوان بھی خوف کھا جائے، جیسی موت اس نے باقی معصوموں کو دی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ خطرناک موت ایس پی صدام افندی اس کو دینے والا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید خون رنگ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کانچ کا گلاس پکڑے پوری قوت سے اس گلاس کو دیوار پر مار گیا۔ کانچ کا گلاس چھناکے سے ٹوٹا، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا نیچے گرا تھا۔ کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں پر بھی آ کر لگے تھے، مگر اب صدام افندی کو ان چھوٹی موٹی تکلیفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس کے لیے یہ تکلیفیں تو تکلیفیں تھیں ہی نہیں۔ تکلیف تو اس کو تب ہوتی تھی جب وہ شخص کسی بے گناہ کو مارتا تھا، اور ایسی تکلیف ہوتی تھی کہ الامان الحفیظ، اور وہی تکلیف آج ایس پی صدام افندی کو وہاں لے آئی تھی جب وہ دشمن اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کی موت ایسی ہونی تھی کہ کتنے سالوں تک ایسے درندوں کو سب چیزوں سے خوف آنا تھا۔ وہ دوسرا شیشے کا گلاس اٹھاتے، اس میں پانی ڈالتا، اس پانی کے گلاس کو اپنے منہ سے لگا گیا۔ ضرورت سے زیادہ پیاسا ہو رہا تھا۔ وہ جب تک اس شخص کا خون نہیں پی جاتا اس کو پانی کی پیاس شاید یوں ہی لگنی تھی۔ وہ گہری سانسیں لیتا کھڑا ہوا تھا، وہ بے چینی دل کو جلا رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہوتے وہ پردوں کو کھینچتا سائڈ کر گیا۔ یہ پردے جو اس نے کسی وقت شوق سے لگائے تھے، آج اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ ان پردوں نے ہوا روکی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان پردوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھولتا، وہ کھڑکی کے آگے منہ کر گیا۔ اف، ٹھنڈی ہوا نے شاید طبیعت پر اثر ڈالا تھا۔ وہ تھکا ہارا کھڑکی کی ریلنگ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت کوئی اس کو دیکھتا تو کہتا کہ اس وقت ایک ڈرا سہما سا بچہ لگ رہا تھا۔ اس شخص نے نہ صرف دوسروں کو ہی نہیں بلکہ اس کے اپنوں پیاروں کو بھی مارا تھا، اور ان کے خون کی یادیں، ان کی فریادیں سب اس وقت ایس پی عصام افندی اب کی آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی، اور یہی چیز اس کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس شخص کا وہ حشر کرے جس سے دنیا ایک وقت تک خوف کھائے۔ کافی دیر اپنی آنکھیں بند رکھنے کے بعد اس نے تھکے سے ہارے انداز میں آنکھیں کھولی تھی۔ رمشا کے جاتے ہی وہ اس شخص کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی اس کے فون پر بیل ہوئی۔ وہ جمپ مار کر زمین پر آتے، تیزی سے اپنے فون کو اٹھاتے کان سے لگا گیا۔ بولو کرن دین، رمشا کہاں ہے؟ صاحب، ہم نے رمشا بی بی کو بحفاظت ان کی نانی کے گھر چھوڑ دیا ہے، اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ سکون کی گہری سانس لیتا فون کو کاٹتے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈال گیا۔ اپنے کوٹ کو اتار کر سائڈ پہ رکھتے ہی اس نے اپنی شرٹ صحیح کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مسکراتا ہوا گھڑی دیکھنے لگا۔ سو وقت آ گیا ہے جلال شاہ، تجھے تیری موت تک پہنچانے کا۔ بہت سال، بہت عرصہ میں نے اس وقت کا انتظار کیا۔ فائنلی آج وہ دن آ گئے ہیں، آج تیری چیخیں سنوں گا میں۔ آج سے سالوں پہلے تو نے مجھے میرے پیاروں کی چیخیں سنائی تھی، آج میں تیری چیخیں سنوں گا۔ میں اس وقت چیخ رہا تھا، اس وقت چلا رہا تھا، تجھ سے رحم مانگ رہا تھا۔ آج تیری باری ہے جلال شاہ مجھ سے رحم مانگنے کی، مگر جیسے اس دن تو نے میری چیخیں نہیں سنی تھی، آج میں بھی تیری چیخیں نہیں سنوں گا۔ تجھے میں ایسی بے رحم موت دوں گا کہ موت بھی خوف زدہ ہو جائے گی۔ جلال شاہ، تو نے میرے ساتھ نہ جانے کتنے معصوموں کا سب کچھ چھینا تھا، آج میں تجھے جیسے کالے داغ کو اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ وہ اپنی شرٹ کو باہر نکالتے تیز قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ہر ہر قدم پر ہوا رک رہی تھی، آج شاید اس ظلم کا خلاصہ ہو جانے والا تھا۔ اف اللہ، یہ سالار بنا دن بدن میری خواہشات بڑھاتا جا رہا ہے۔ امی کہتی تھیں کہ ایسے شہزادے اصل دنیا میں نہیں آتے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی آئے جو مجھ سے بھی ایسی ہی جنون بھری محبت کرے، تھوڑا سالار جیسا، تھوڑا جہان جیسا، اور تھوڑا فارج جیسا۔
مجھے سب کا مکسچر چاہیے، وہ کریم بھی اور غصے والا بھی، اور جب اس کے غصے میں روں تو وہ فوراً سے ٹھنڈا ہو کر مجھے منائے۔ اس وقت وہ بالکل سالار جیسا ہو جائے اور وہ بالکل سالار کی طرح کہے کہ تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ اف اللہ، اس وقت تو میں 7ویں آسمان کے اوپر جا کر بیٹھوں گی۔ مگر امی بھی تو کہتی تھی نا کہ ایسے لوگ بس کتابوں میں ہی ہوتے ہیں، اصل میں نہیں ہوتے۔ مگر میں اب امی کو کیسے بتاؤں کہ میں کتنا چاہتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی ایسا ہی آئے۔ کاش امی آپ اس دنیا میں ہوتی تو شاید آپ میرے لیے ایسا لڑکا تلاش کر لیتی۔ وہ اچانک ہی بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ آئی مس یو ماں، میں آج بھی آپ کو یاد کرتی ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد بھائی نے مجھے بالکل ماں کی طرح پالا ہے، مگر ماں میں پھر بھی آپ کو یاد کرتی ہوں۔ آپ میری ماں ہیں ماں، میں بھلا آپ کو کیسے بھلا سکتی ہوں۔ میرے بچپن میں آپ مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر چلی گئیں، مگر مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جو میں نے آپ کے ساتھ گزارا تھا۔ آئی مس یو ماں۔ وہ اپنے بہتے آنسو صاف کرتی، اپنے ناول کی کتاب بند کرتی، اس کو سائڈ پر رکھ گئی تھی۔ جب ناول پڑھتی تھی تب تک یہ شوق اٹھتا تھا کہ اس کا بھی بالکل ناول کے ہیرو جیسا شوہر ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے جتنے بھی خواب تھے، جتنی بھی خواہشات تھیں، اس کے پیچھے بھی وہ یہ بات جانتی تھی کہ یہ سب اصل دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہ اس کی ہمیشہ خواہشات ہی رہنے والی تھی۔ اپنے سامنے اس نے کتنے لوگوں کو دیکھا تھا جن کی شادی تو پسند کی ہوتی تھی، مگر بعد میں یا تو ختم ہو جاتی تھی تو ایسی ہو جاتی تھی کہ پوچھو مت، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آگے جا کر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، مگر اب اس کے ساتھ آگے جا کے اچھا ہونے والا تھا یا برا، یا تو اللہ جانتا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی۔ دیکھتی ہوں باہر جا کر بھائی آئے کہ نہیں، کہہ تو رہے تھے کہ جلدی آ جائیں گے۔ وہ اپنے کندھے پر دوپٹہ ڈالتی اس سے پہلے کہ باہر نکلتی موبائل کی بیل پر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ تیزی سے موبائل کی جانب آتی، موبائل کو اپنے کان سے لگا گئی تھی۔ جی بھائی، خیریت؟ آپ نے فون کیا؟ وہ میں آپ کو ہی دیکھنے جا رہی تھی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ آج جلدی آ جائیں گے۔ نہیں گڑیا، میں جلدی نہیں آ رہا، بلکہ آج کسی ضروری کام کی وجہ سے مجھے یہیں رہنا ہوگا، سو میں آج نہیں کل رات ہی واپس آؤں گا۔ اب تم ایک کام کرنا کہ پھپھو کو اپنے پاس بلا لو، یا اگر ان کو نہیں بلانا تو ریشما کو بولو کہ تمہارے کمرے میں آ کر تمہارے ساتھ سو جائے۔ وہ خدا حافظ کہتی فون کاٹتی، فون کو بستر پر پھینک گئی۔ اف اللہ، وہ تو نوٹس ہی میرے پاس نہیں۔ یار رمشا، تم بھی نہ کہاں مجھے یاد سے دے دینا، اب دیکھو مجھے اس کے گھر جانا پڑے گا۔ اف یار رمشا، پہلے ہی کتنے کام ہیں۔ وہ اپنا سر پیٹتی، اپنی کالی چادر کو اپنے طریقے سے لپیٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی اس کے قدم پھر رکے تھے۔ بھائی نے کہیں بھی اکیلے نکلنے سے منع کیا تھا، مگر میری مجبوری ہے اس سے نوٹس لینا، نہیں تو میری اسائنمنٹ بھائی سے پوچھ لوں کیا؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ نہیں بھائی منع ہی کریں گے۔ وہ اپنے ناخن چباتی گول گول گھومنے لگی، کیا کرے کیا نہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی ہو، اسائنمنٹ میرا بہت ضروری ہے اور اس کو بنانے کے لیے مجھے وہ نوٹس چاہیے، سو اس لیے میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی میں جاتے ہی آ جاؤں گی تو بھائی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سوچتی اپنے کمرے سے نکلی تھی، ملازموں کو کام کرتے دیکھ اس کے قدم رکے تھے۔ اف، یہ سارے ہیں تو بھائی کے چمچے، کہیں فون کر کر بھائی کو بتا نہ دے میں گھر سے نکلی ہوں۔ وہ کچھ سوچتی وہیں رک گئی تھی۔ ریشما دوسرے ہی لمحے وہ اونچی لہجے میں بولی۔ ریشما اس کی آواز پر بھاگتے ہوئے وہاں موجود ہوئی۔ ریشما، میں ذرا کسی کام سے رمشا کے گھر جا رہی ہوں، مجھے نوٹس لینے ہیں، اگر بھائی کا فون آئے تو تم انہیں بتا دینا، نہیں تو میں خود بتا دوں گی۔ وہ سر ہلاتے کچن کی طرف جان بھاگی تھی، جبکہ وہ سر جھٹکتے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ دھوپ نے اس کو ایک زوردار تھپڑ پیش کیا تھا۔ وہ قہر بار نگاہوں سے سورج کو دیکھتی اپنے منہ پر چادر ڈال گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ رمشا کی بچی کو تو میں جا کر بتاؤں گی۔ وہ غصے میں اپنے ہاتھوں کو مروڑتی باہر دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اپنی آستین کے کف موڑتا بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اسٹور روم کی جانب جاتے ہی اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ سامنے ہی چوکی دار کو بیٹھے اونگتے دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ دل کر رہا تھا جا کر اس چوکی دار کی بھی گدی پر دو چماٹے لگائے، جو پیسے تو وقت پر پورے لیتا تھا، مگر کام وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ وہ کچن سے ٹھنڈے پانی کا گلاس اٹھاتا، تیز قدموں سے چوکی دار کی جانب بڑھا تھا۔ چوکی دار بیٹھے بیٹھے اونگ رہا تھا۔ وہ اس کو سوکھ نگاہوں سے دیکھتے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس چوکی دار کے چہرے پر الٹ گیا۔ چوکی دار، جو شاید کوئی سہانا خواب دیکھ رہا تھا، پانی کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ تم کیا اس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ ایس پی صدام افندی طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کا طنز سنتے چوکی دار ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ صاحب، بس ہلکی سی نیند، تمہاری ہلکی سی نیند کے پیچھے اگر میرا کچھ ہوا اور اس گھر میں کوئی گھسا تو میں پھر تمہارا کیا کروں گا، جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی بندہ، کسی بھی قسم کا بندہ مجھے ابھی کے اس گھر میں نہیں چاہیے، اس لیے اگر کوئی بھی آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو روکو اور اس کو اندر نہ آنے دو، اور اگر وہ اندر آ گیا تو تم بھول جانا کہ تم کہیں اور کام کر سکے، نہ میں تمہیں کہیں یہاں کام کرنے دوں گا، نہ میں تمہیں کہیں اور کام کرنے کے لائق چھوڑوں گا، سو اس لیے میری دھمکی کو دھمکی مت سمجھنا، کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں کر بھی سکتا ہوں۔
کسی بھی قسم کا انسان چاہے پھر وہ میری بہن کیوں نہ ہو، وہ اندر نہیں آئے گی۔ جی جی صاحب، میں سمجھ گیا، ارشد گلگلاتے ہوئے بولا۔ گڈ، تم سے مجھے اسی چیز کی امید تھی۔ اور یہ اگر سو رہے تھے تو دروازہ کس خوشی میں کھولا ہوا تھا تم نے؟ وہ صاحب، بس ایسے ہی کوئی آتا جاتا رہے، اٹھو اور اٹھ کر اس دروازے کو بند کرو، اور یاد رکھنا یہ بات کوئی گھر کے اندر نہ آنے پائے، ورنہ تم یہاں سے جاؤ گے، بلکہ یہاں سے کہاں دنیا سے جاؤ گے۔ اور یہ میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں، بار بار سمجھانے کا مقصد بس یہی ہے کہ تم سمجھ جاؤ۔ جو تم سے کہہ رہا ہے وہ اس کو انگلی اٹھا کر وارن کرتا تیزی سے اسٹور روم کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اب وقت آیا تھا اس انسان سے حساب کتاب کیا جائے، جس نے اس کو زندگی میں وہ دکھ دیے تھے، جس کا بیٹھ کر اگر وہ آج حساب بھی کرتا تو اس کی روح زخمی ہو جاتی۔ اس کے قدم مضبوطی سے اسٹور روم کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر اس کے کانوں میں آج بھی سالوں پرانی اس کے بھائی بہنوں کی چیخیں تھیں، جن کو اس نے اس سفر میں کھو دیا تھا۔ مگر اب وقت آیا چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کا بدلہ لے۔ وہ دھاڑ سے اسٹور روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ جلال شاہ، جس کو تاروں سے باندھ دیا گیا تھا، اس کو کمرے میں آتے دیکھ بری طرح چلایا تھا۔ اس کے چلانے پر صدام افندی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کو اس مرد سے یوں چلانے کی امید نہ تھی۔ وہ اس کو خون رنگ آنکھوں سے دیکھتا، قدم قدم چلتا اس کے برابر آ رکا تھا۔ کیا بات ہے جلال شاہ، چلا رہے ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، ابھی سے چلا رہے ہو؟ جب میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا تب تم کیا کرو گے؟ وہ اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتا خاموشی سے بولا تھا۔ جلال شاہ پھر سے چلایا تھا۔ اف جلال، اتنے لوگوں کو مارا ہے، تمہارا کلیجہ تو مضبوط ہو گیا ہوگا۔ پھر ایسے چلانے کا مطلب؟ ابھی تو میں کچھ کر بھی نہیں رہا۔ وہ کرسی کھینچتا اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، میں تمہیں مار دوں گا، مجھے جانے دو صدام، مجھے یہاں سے نکلنے دو، میں تمہیں مار دوں گا، اور تمہیں ایسی موت دوں گا کہ تم موت سے توبہ کرو گے، اس لیے میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ دھاڑ رہا تھا اپنی پوری قوت کے ساتھ، صرف اور صرف اس بات کو کرنے کے لیے، اتنی سی بات کے لیے اتنا چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم آرام سے بھی کہتے تو میں سن لیتا، ویسے بھی میں بھلا کہاں کچھ کر سکتا ہوں تمہارا؟ ہمیشہ سے تو تم ہی کچھ نہ کچھ کرتے آئے ہو۔ تم مجھے جانے دو گے؟ پلیز مجھے جانے دو، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں بہت اندھیرا ہے، اور پتہ نہیں یہاں سے کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے صدام، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہیں یہاں سے جانے دیتا، میں تمہیں یہاں سے ضرور جانے دیتا جلال شاہ، اگر تم وہ ہوتے جو یہاں سے نکلنا ڈیزرو کرتے، مگر نہیں، تم موت ڈیزرو کرتا ہے۔ اتنے معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے تم نے، ان کی آوازیں تو تمہیں تنگ کریں گی ہی، ان کی چیخیں تو تم سے حساب مانگیں گی ہی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ غلط جو کیا، مگر آج میں ان سب معصوموں کا بدلہ تم سے لوں گا، میں وہ تمہیں تکلیف دوں گا جلال، جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ نہیں نہیں، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہیں مار دوں گا صدام، میں نے تمہارے ماں باپ کو اسی طرح مارا۔ صدام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ کی طاقت اتنی تیز تھی کہ صدام کرسی سمیت زمین پر جا گرا۔ اگر اس دن کا ایک لفظ مجھے یاد دلانے کی کوشش کی تو میں تیری موت مزید دردناک بنا دوں گا، سمجھا تو؟ وہ کھڑے ہوتے اس تار کو توڑ کر ان تاروں کو ملا گیا۔ اپنے ساتھ کرنٹ دوڑتے دیکھ جلال شاہ کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں موت اس کو اپنے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نہیں نہیں صدام، میں مرنا نہیں چاہتا، تم مجھے نہیں مار سکتے، میں تمہیں مار دوں گا۔ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا جلال شاہ تو تم مجھے خوشی سے ماری ہو، میں تجھے اپنا قتل معاف کر دوں گا، مگر رہی بات چھوڑنے کی تو میں تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں۔ وہ ہنس کر کہتا پوری قوت سے اس کے چہرے پر مکہ مار گیا۔ جلال شاہ جو چلانے کی تیاری میں تھا، اس کو ایسا لگا کہ اس کا جبڑا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے جبڑے کو تھامے صدام کے چہرے پر اپنی نگاہیں ٹکا گیا، جہاں اس کو اپنا سالہ پرانا گناہ نظر آ رہا تھا۔ یاد ہے سالوں پہلے میرے قریبی رشتے کو تو نے بے حد تکلیف دے کے مارا تھا، یاد ہے نا تجھے اس معصوم کی چیخیں، جو چلا رہا تھا، جو تڑپ رہا تھا، تجھ سے فریادیں کر رہا تھا، مگر تو نے اس کی ایک نہیں سنی؟ تجھے یاد ہے نا تو نے اس کو تکلیف دی تھی؟ جلال، دل کر رہا ہے آج میں بھی تیرے ساتھ وہی سب کروں جو آج سے سالوں پہلے تو نے میرے ساتھ کیا تھا۔ چھوٹے بھائی کو یاد کرتے صدام کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جبکہ دوسری جانب جلال شاہ خوف سے ہچکچا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو صدام، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ اس سے کوئی کام نہیں کروں گا، خدا را مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں تمہیں پاگل دیکھتا ہوں جلال شاہ جو تمہیں معاف کر دوں؟ تم نے میرے نہیں بلکہ اس دنیا میں پتہ نہیں کتنے خاندانوں کو تباہ کیا، کتنے بچوں سے ان کی ماں باپ چھینے، میں اسے جانے دوں؟ تم نے میرے ساتھ جو کیا کیا تھا، میں تمہیں معاف کر دوں؟ مجھے بچپن میں یتیم کر دیا، بلکہ میں تمہیں ایسی موت دوں گا کہ
کہ موت بھی شرم سے چھپ جائے گی۔ وہ دونوں تاروں کو آپس میں جوڑتا جلال کو تکلیف دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جلال کا چہرہ خوف سے سرخ ہو رہا تھا۔ سٹارٹ کرتے جلال شاہ۔ وقت آیا چاہتا تھا کہ بدلہ لیا جائے اور وہ شدومت سے اس کو وقت کو گزارنا چاہتا تھا۔ جلال کی چیخیں سنتا وہ تسکین سے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ خوبصورت آواز تھی تو یہ جلال خان کی چیخیں ہی تو تھیں۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھیں۔ یار تھوڑا تیز چلا لو گاڑی، اس چیز کے پیسے لیتے ہو تم بھائی سے؟ وہ ڈرائیور کو دیکھتے دھاڑی۔ ڈرائیور جو مزے سے ہلکی ہلکی ڈرائیو کر رہا تھا اس کے چلانے پر اچھلتا اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ 20 منٹ کا سفر تم نے 40 منٹ کا کر دیا ہے مگر پہنچے ہم ابھی بھی نہیں۔ خبردار جو اپنی سپیڈ ہلکی کی بھائی سے کہہ کر ہی فارغ کر دوں گی، اور اگر تم نے ذرا سی بھی دیر کر دی تو بھول جانا اس کے بعد تم میرے گھر کام کرو گے۔ وہ اس پر روب جھاڑتی ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ہاں نہیں تو کسی کو کام کرنا پسند ہی نہیں ہے؟ اگر ایسے ہی کام کرنا ہے تو بھائی پیسے بھی پھر کم لیا کرو۔ سکھا دیا گاڑی میں بٹھا بٹھا کر مجھے۔ بس بی بی جی پہنچنے والے ہیں، ڈرائیور کسیانی لہجے میں بولا۔ بولو نہیں بس چلاؤ۔ وہ پھر سے دھاڑی۔ ڈرائیور اپنے سامنے لیے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا تھا، مگر مجال ہے جو اس کا غصہ کم ہوا ہو۔ اتنا سارا کام پڑا تھا اور اس ڈرائیور نے مزید دیر کروا دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ڈرائیور کا سر ہی پھوڑ دے۔ تقریباً 10 منٹ کے ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی نشا کے گھر کے باہر رکی۔ وہ اپنے سر پر طریقے سے دوپٹہ ڈالتی باہر نکلی تھی۔ اللہ کرے اس کا خروس بھائی کھڑ نہ ہو ورنہ اتنے برے برے منہ بنائے گا کہ مجھے جانے میں بھی شرمندگی ہوگی۔ وہ اپنی انگلیاں دانتوں میں دباتی تیزی سے چھوٹے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ دروازے کو کھلا دیکھتے اس نے ویسے ہی اندر جانے کا سوچا، مگر یہ کسی بھی طریقے کے مینرز نہ تھے، اس لیے اس نے ہلکے سے گیٹ کو نوک کیا۔ چوکیدار کے پاؤں اندر دیکھ چکی تھی۔ چوکیدار اندر ہی بیٹھا تھا، بیل بجانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ 5-6 بار دروازہ کھٹکا دینے کے باوجود بھی جب دروازہ نہ کھلا تو وہ غصے سے سرخ پڑتی خود ہی اندر گئی تھی۔ چوکیدار کو کرسی پر لمبا لمبا لیٹے اور تیز تیز خراٹے لیتے دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ سارے کے سارے بس پیسوں کے لیے آتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں۔ اتنی شام کا وقت ہو رہا ہے، دروازہ کھول کر یہ مصروف سو رہے ہیں، ان کو تو بعد میں دیکھتی ہوں۔ پہلے جا کر میں ذرا رمشا سے نوٹس لے لوں، پھر میں ان کی بھی اچھے سے کلاس لگاؤں گی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ اندر ضرورت سے زیادہ خاموشی تھی، اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ رمشا کے گھر آج سے پہلے 2 بار آئی تھی، کبھی بھی اتنی خاموشی تو نہ محسوس ہوتی تھی جتنی ابھی ہو۔ اس کا دل ہونے لگا تھا۔ وہ سر جھٹکتے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جس کام کے لیے آئی تھی وہ کام ضروری تھا، باقی اس کی بھلا سے سارے کے سارے بھاڑ میں جائیں۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے قدم سامنے والی سیڑھیوں سے ٹکرائے۔ آؤچ! وہ چلاتے ہی اپنے پیروں پر جھکی، ایسا لگ رہا تھا جیسے انگلی ٹوٹ گئی ہو۔ اف یار آج کا دن ہی برا ہے، جب سے اٹھی ہوں کچھ بھی نہیں اچھا ہو رہا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھتی پاؤں دیکھنے لگی۔ انگوٹھے کا ناخن تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا مگر درد تھا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے کھڑی ہوئی، جلدی جلدی میں سر سے چادر بھی اتر کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ چادر کو جھاڑ کر اپنے سر پر دوبارہ سے ڈالتی اوپر کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی تھی۔ اوپر سے آتی ہوئی چیخوں نے اس کے قدم روکے تھے۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی یہاں وہاں بھاگنے لگی تھی۔ جو کوئی بھی تھا دل خراش طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھتے آواز کا تعین کیا۔ اس کو وہ آواز نیچے سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ چلانے کی آواز بھلا رمشا کے گھر سے کیوں آ رہی تھی؟ نوٹس لے لوں یا پھر گھر چلی جاؤں؟ جو کوئی بھی چلا رہا ہے میں کیا کروں؟ اس سے بس اللہ بھلا کرے اس کا۔ یہ آواز اسی گھر سے آ رہی تھی، اس کو معلوم ہو گیا تھا۔ وہ آخری سیڑھی سے زمین پر قدم رکھتی اپنے کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دوسرے ہاتھوں میں تھام گئی۔ پتہ نہیں یہ کیسی لرزش تھی جو اچانک سے اس پر کپکپی کی مانند چڑھ گئی تھی۔ آواز مزید تیز ہو گئی تھی اور وہ آواز اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ ہلکے قدم لیتے اسٹور روم کی جانب بڑھی تھی۔ ان آوازوں سے بھی دل ہول رہا تھا مگر اندر کی تجسس کی جو فطرت تھی وہ بھی اس کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کون ہے۔ اسٹور روم کے بے حد قریب پہنچتے ان دردناک چیخوں کو سنتے اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ آواز بچپن کے ٹرومے کو آوازیں لگا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اسٹور روم کی جانب پہنچتے ہی اس کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ اندر ہونے والی اس موت کے خیال کو دیکھ کر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیوار پر رکھتی اندر جھانک رہی تھی۔ اندر ہونے والا وہ کھیل دیکھنے لگی جس نے اس کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ ایک شخص اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ وہاں بیٹھا وہ آدمی تکلیف سے درد سے تڑپ رہا تھا مگر اس آدمی کو فرق کہاں پڑ رہا تھا؟ وہ تو اس کو تکلیف دے رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے اس مرد کو دیکھتے اس مرد سے نفرت اس کو شدید ہوئی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو مسلتے اپنے خوفزدہ آنکھیں شخص پر گاڑ گئی۔ اس زخمی شخص کو دیکھتے اس نے اپنی چیخیں دبا لی تھی۔ خون سے وہ شخص مکمل طور پر
भीगा हुआ था। चेहरे पर जगह जगह सूजन के निशान थे। ऐसा लगता था कि चेहरे पर किसी ने बेहिसाब थप्पड़ मारे हों। इन थप्पड़ों की वजह से इस शख्स का चेहरा काफ़ी सूज गया था। गले पर भी रस्सी के निशान थे। ऐसा लगता था कि किसी ने गले पर रस्सी बांधकर इस शख्स को घसीटा हो। कैसा लग रहा है जलाल शाह? अच्छा महसूस हो रहा है जो तू सबके साथ करता था। आज मैं तेरे साथ वो सब कर रहा हूँ तो तुझे अच्छा लग रहा है। सद्दाम की आवाज़ सुनते इसके पैर कँप-कँपाए थे। ये शख्स ऐसा होगा, इसने कब सोचा था? तो बस इसको ज़लील करता था। बाकियों के साथ तो वो बहुत अच्छा था। असल में वो ऐसा था, इसकी आंखें खौफ से बुरी तरह भीगी थी। यहाँ तो आ गई थी मगर अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काश वो यहाँ ना आई होती। वो अपने कँपकँपाते हुए लबों को संभालती अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रख गई थी। वो खुद से फैसला कर चुकी थी कि यहाँ से बाहर जाकर सब कुछ पुलिस को बताने वाली थी। वो शख्स किसी भी इंसान पर इस तरीके से जुल्म कर सकता था, ये इसने कहाँ सोचा था। वो तो समझती थी कि वो तो बस सब इसी के साथ करता था, मगर वो इंसानों को यूँ जानवर भी समझता है, ये इसने आज अपनी आंखों से पहली बार देखा था। ज़िंदगी में वो अब इस घर में दोबारा नहीं आने वाली थी, ये फैसला वो कर चुकी थी। वो यहाँ से बाहर जाकर सबसे पहले वो इस शख्स को अंदर करवाने वाली थी जिसने सामने वाले शख्स को जानवर बनाया हुआ था। वो अपने धड़कते हुए दिल को मसलती यहाँ से बाहर निकलने वाली थी। अपनी चादर को तरीके से अपने ऊपर लपेट गई थी। वो जानती थी कि इसको यहाँ से बहुत संभल कर निकलना था, क्योंकि अगर वो यहाँ फंस जाती तो सामने बैठा जानवर इसके साथ क्या करता, वो भी ये सोचने भी नहीं चाहती थी। इससे पहले कि वहाँ से निकलती, जल्दी जल्दी में वो बराबर पर मौजूद टेबल पर गिरा गुलदान छनाके की आवाज़ से टूटा था। सद्दाम, जो जलाल शाह को मज़ीद तकलीफ देने का इरादा रखता था, पीछे से इसकी आवाज़ आने पर एक लम्हा वो सुन रह गया। हवेली में कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज़, तो चौकीदार सो। वो तेज़ से कमरे से बाहर आया। दरवाजे से लगी कपकपाती मीरब को देखते इसकी पलक एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर साकन रह गई। मीरब को अपने सामने देख पाकर बुरी तरह कपकपाने लगी थी। सख्त सर्दी में भी इसको पसीना आया था, और पसीना भी ऐसा कि वो उसके सर से वो तार टपक टपक कर ज़मीन पर गिर रहा था। इसको महसूस हो रहा था कि वो खौफ बता नहीं सकती थी। वो इसको ऐसे देख रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। वो अपनी चादर को अच्छे से जकड़ती तेज़ी से वहाँ से निकलने लगी थी। इससे पहले कि वो भागती, सद्दाम ने पूरी क़ुव्वत से इसके मुंह पर अपना हाथ रखकर इसको दोबारा से पीछे खींच लिया था। वो जो चुपचाप यहाँ से निकलना चाहती थी, इसके यूँ खींचने पर चिल्लाते हुए पीछे को हो गई थी। क्या कर रही थी तुम यहाँ? वो इसको दीवार पर पटकता धारते हुए बोला। इसकी धार पर वो बुरी तरह कपकपाती आंखों में डाल गई थी। बोलो, क्या कर रही थी यहाँ? मैं वो नोट्स लेने आई थी। रिमशा से मुझे ज़रूरी नोट्स चाहिए थे। नोट्स तुम यहाँ से लेने वाली थी। वो स्टोर रूम की जानिब इशारा करता इसके गले पर अपना हाथ रख गया था। मीरब को अपनी मौत अपने सामने नाचती हुई नजर आई थी। नहीं, वो मैं आवाज़ें सुन, यहाँ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। वो शख्स इस शख्स को अगर इतनी बेदर्दी से मार सकता था तो इसको क्यों नहीं? तुम्हें अल्लाह का वास्ता सद्दाम, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। मैं ऐसा शो करूँगी जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है सद्दाम, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। इसको यूँ मिन्नतें करते देख सद्दाम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। तुमने मुझे पागल समझ रखा है मीरब, तुम ये सब देख चुकी हो और तुम बाहर जाकर किसी को कुछ ना बताओ, ऐसा हो सकता है? और वैसे भी मैंने सुना है तुम रिबिशा की वो वाली दोस्त हो जो अपने पेट में कोई बात नहीं रख सकती। मैं तो तुम पर यकीन नहीं कर सकता। इसकी बात पर वो बुरी तरह कँपकपाई थी। सद्दाम के आगे हाथ जोड़ गई थी। मैं सच कहती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। प्लीज़ मुझे निकलने दो। मैं ऐसी बन जाऊँगी जैसे मैं अंधी हूँ। मैं कभी अपना मुँह नहीं खोलूँगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं किसी को नहीं बताऊँगी कि तुम किसी इंसान के साथ जानवर वाला सलूक कर रहे थे। इसकी बात पर सद्दाम ने लब भींचे थे। वो लड़की से वो सब देख चुकी थी। वो किसी को नहीं दिखाना चाहता था। अब वो इसको इस घर से निकलने दे, ये तो हो ही नहीं सकता था। नहीं मेरी जान, तुम खुद चलकर इस मौत के कुएँ में आई हो। अब मैं तुम्हें यहाँ से निकलने दूँ, इतना अच्छा तो मैं हूँ नहीं। इसलिए अब तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। और ख़बरदार जो चिल्लाई तो अगर कोई भी उल्टी हरकत की तुमने करी तो फिर मैं तुम्हारा वो करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसका हाथ सख्ती से अपने हाथ में जकड़ता इसको घसीटते हुए दूसरे कमरे की जानिब बढ़ा था। मीरा खौफ से सुर पड़ती इसके साथ खींची चली जा रही थी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो इसका हाथ अपने हाथ में सख्ती से जकड़ता इसको घसीटते हुए दूसरे कमरे की जानिब बढ़ा था। नहीं, मुझे जाने दो, मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सद्दाम, मुझे जाने दो। वो रोते हुए सद्दाम के हाथ पर दांत गाड़ गई थी।
اس کی اس حرکت پر صدام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہی تھی اور وہ جانتی ہی کہاں تھی جتنے زخم وہ اپنی روح پر جھیل چکا تھا، یہ سب تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی کے موتی جیسے دانت بھلا اس کا کیا کر سکتے تھے؟ وہ مزید سختی سے اس کو گھسیٹتا اس کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس نے بورڈ پر موجود تمام بٹن آن کر دیے۔ کمرہ ایک لمحے میں روشن ہو گیا تھا۔ وہ جو کافی دیر سے اندھیرے میں موجود تھی، اچانک سے اتنی روشنی پانے پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، چھوٹی سی ناک بھی گلابی ہو گئی تھی، نیلی آنکھیں بہہ کر سمندر کا اشارہ پیش کر رہی تھیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا اپنے لب کاٹنے لگا۔ اس لڑکی کو وہ ایسے کب بھلا دیکھ سکتا تھا؟ مگر جو بھی تھا، وہ اس کو یہاں سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کو بستر پر پھینکتا، اس کے بے حد قریب آتا، اس کے برابر بیٹھا تھا۔ تم سب دیکھ چکی ہو، پھر بھی میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، مگر اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کری تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ بن جاؤں گا جو میں اس کے لیے بھی نہیں بنا۔ اس لیے جب تک واپس نہیں آ جاتا تم یہی رہو گی۔ بھاگنے کی کوشش کرو گی تو گارڈن میں میرے کتے ہیں جو تمہیں چیر پاڑ کر کھا جائیں گے، اور اگر ان سے بچ گئی تو میرا گارڈ ضرور تمہیں مار ڈالے گا۔ اس لیے اب تمہارے اوپر ہے، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تو تم چپ چاپ یہیں بیٹھی رہو گی۔ آ کر دیکھتا ہوں میں تمہارا کیا کرنا ہے۔ وہ اس کو سختی سے بستر پر دھکا دیتا تیزی سے اس کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ میرا وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈالتے اپنی ہچکیوں کو روک گئی۔ اس کو اس وقت ہر چیز پہ تحاشا خوف آ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کرتی، وہ اس شخص کو جان سے مار دیتا، وہ جانتی تھی، اس لیے وہ جو کہہ کر گیا تھا وہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ اس کمرے کو دیکھتی پچھلے 3 گھنٹے سے رونے میں مصروف تھی۔ کاش اس نے اپنے بھائی کی بات سن لی ہوتی۔ ہمیشہ اس کو اس نے یہی سمجھایا تھا کہ وہ اس سے بنا پوچھے کہیں نہیں جائے گی، جانا بھی ہو تو اس کے ساتھ جائے گی۔ رمشا کے گھر وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، مگر ہر بار وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی آتی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا جب اس کو ایسے آنا پڑا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ایسا آنا اس کے لیے غلطی ہی ثابت ہوگا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی مزید شدت سے رونے لگی۔ دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس جانور کا خوف ایسا تھا کہ وہ ایک قدم بھی یہاں سے ہلا نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ پلیز مجھے اس درندے سے بچا لے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میں اگر اس کے ساتھ رہی میں مر جاؤں گی۔ اللہ پلیز کچھ تو ایسا کرو کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی میں نے کیا دیکھا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں پوری کو سب بتا دوں گی، مگر اب میں سب کچھ بدل چکی ہوں، میں نہیں بتاؤں گی کچھ، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو۔ وہ آنسوں سے روتی اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ تب بھی اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ وہ بری طرح چلاتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر دھڑکنیں رک گئی تھی۔ کالے کلر کی شلوار قمیض میں وہ آفت لگ رہا تھا، اونچا لبا، نوجوان خوبصورت چہرہ، ہر چیز اس کی جانب کھینچتا تھی، مگر اس وقت کوئی بھی چیز میرا کو اس کی جانب نہیں کھینچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کسی انسان کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، اگر کچھ یاد تھا تو بس وہ سب باقی سب بھول گئی تھی۔ اتنا رونے کا مطلب ڈارلنگ، وہ اس کے برابر بیٹھتا اس کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹ گیا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا مسکرایا تھا۔ وہ کیا ہے نہ جان، تم یہاں سے اب نہیں جاؤ گی، اگر تم یہاں آتی تو نہیں، چلو بات تھی، مگر تم اب سب دیکھ چکی ہو، اس لیے میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت قطعاً بھی نہیں دوں گا، تم اب یہیں رہو گی۔ میرے ساتھ بغیر رشتے کے کہ تم نہیں رہ سکتی، اس لیے اب ہمارا نکاح ہو رہا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ اس کے بعد تمہارا اور میرا بیچ اتنا مضبوط رشتہ بن جائے گا کہ تم یہاں سے خود بھی نہیں جاؤ گے اور نہ میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس لیے چلو ڈارلنگ، کھڑی ہو، سر پر دوپٹہ لو، اور باہر مولوی صاحب بیٹھے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ نفی پر سر ہلاتی پیچھے ہوئی تھی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی صدام، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، مگر پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی پھر سے رو دی تھی۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، اور وہ تھا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں رکھنے والا تھا۔ اس کے ہاتھ جوڑنے پر صدام نے اپنے لب بھینچ لیے۔ یو ڈرامہ کوئین، اگر اب تم نے رونے دھونے کا ڈرامہ کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سیدھے کھڑے ہو اور میرے ساتھ باہر چلو، تمہارا نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ، اور کوئی بھی اناکائی اگر تم نے کری تو وہی حال تمہارا بھی ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ اس کی دھمکی پر اس کا چہرہ خطرناک خط سے سرخ ہوا تھا۔ جو اس کے ساتھ وہ کر رہا تھا، اگر اس کا آدھا بھی وہ اس کے ساتھ کر دیتا وہ کھڑی کھڑے مر جاتی۔ اس کے کھڑے ہونے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹہ ڈال گیا۔ خبردار جو یہ دوپٹہ تمہارے چہرے سے ہٹا تو وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامتا اس کو گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے نکلا تھا۔ وہ اپنی ہچکیوں کو دباتے اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، اور ویسے تو بالکل بھی نہیں جیسے وہ مارتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ اس کے ہاتھ کو مزید سختی سے اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ لوگوں کی آوازوں سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ مولوی صاحب اور باقی گواہ یہیں بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی ہچکیوں کو دباتی اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب کو خوف سے سرخ ہوتے دیکھ صدام کے لب مسکرائے تھے۔ مولوی صاحب، آپ اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی مجھ سے ڈر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اس کی بات پر مولوی بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ چلیں اب اچھے بچوں کی طرح نکاح پڑھائیں، پھر چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کروں گا۔
اس کے کہنے پر مولوی صاحب جلدی سے ہی میرے کے برابر بیٹھے تھے۔ اس کے اتنے پاس بیٹھے ہوئے صدام نے سرخ نگاہوں سے مولوی صاحب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی تنبیہ کو دیکھ کر مولوی خود ہی شفقت سے سائڈ ہو گیا۔ وہ سکون کی گہری سانس لیتا ہی صورت پر نگاہ ٹکا گیا تھا جس کو وہ بچپن سے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اور لیے دے کر آج وہ نگاہ سے مل گیا تھا۔ آج وہ اس کی ہو رہی تھی، وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ دونوں طرف سے جواب و قبول کے مراحل طے ہو چکے تھے۔ وہ دونوں جو بھی ایک دوسرے سے بچ کر نکلنا چاہ رہے تھے، اب ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ وہ عورت جو بس آج ایک نوٹس کے ذریعے وہاں پہنچی تھی، اب وہ گھر ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آنسوں کو صاف کر گئی تھی۔ درندے سے شادی کر لی تھی۔ اس کو اپنا وجود میں ہوا میں ملک محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ ان دونوں کو مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے سب جا چکے تھے۔ اب ڈرائنگ روم میں اس کے اور صدام کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اف، تم تو سوچ رہی ہوگی کہ کیا سوچ کے لائی تھی، کیا کرنا چاہتی تھی اور کیا ہو گیا۔ سوچ رہی ہوگی کہ کاش شیکو پر تم وہاں آتی ہی نہ تو ابھی مجھے سے اپنے گھر پر ہوتی، شاید سو رہی ہوتی یہاں پر، شاید اپنی اسائنمنٹ بنا رہی ہوتی۔ مگر تمہاری ایک غلطی نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ افسوس کرنے والے لہجے میں کہتا ہے۔ اس کو آگ لگا دیا تھا، وہ جو پہلے ہی برداشت کر کے وہاں بیٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ الٹ گئی تھی۔ اس کی آنسوں سے سجی آنکھیں دیکھ صدام گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ آج بھی وہ ان آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ صحیح کہا تم نے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو میں ان چیخوں پر وہاں چلی گئی اور تم جیسے جانور کا روپ دیکھ لیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم کہ اگر میں سب کو بتاؤں گی تو تم مجھے مار ڈالو گے؟ مجھے مار دو، تمہارے ساتھ رہنے سے اچھا ہے میں مر جاؤں، سو پلیز مجھے مار دو، نہیں تو میں ہر کسی کو بتاؤں گی کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اچھا، میں تو تمہیں نہیں ماروں گا۔ نہیں مارو گے تو میں پولیس کو بتاؤں گی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اف، یہ ادا ایک پولیس والے سے کہہ رہی ہو کہ پولیس کو بتاؤں گی؟ واو واو واو! وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا۔ جب تک ساری حقیقت نہیں جان لو تب تک اپنا منہ بند رکھو۔ ایک دم وہ غصے میں آتا اس کا بازو تھام گیا تھا۔ وہ پوری بات نہیں جانتی تھی اور وہ ایسا بول رہی تھی جیسے وہ گناہ گار ہو۔ نہیں جاننی مجھے پوری بات، تم جانور ہو اتنا جانتی ہوں بس میں، اور بس میری بات یاد رکھو، میں بہت جلد پولیس کو انفارم کر دوں گی کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اور بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے ایس پی ہونے پر، تو تمہاری حرکتیں سامنے آنے پر تم خود اس پوسٹ سے فارغ ہو جاؤ گے۔ مجھے ڈرا کر تم نے مجھ سے نکاح کیا نا، میری زندگی برباد کری نا، اب میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ وہ اس کو انگلی دکھاتی تیزی سے صدام کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو یوں بھاگتے دیکھ صدام بھی اس کے پیچھے گیا تھا، مگر صدام اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اندر جاتے دروازے کو اندر سے لاک کر گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا زوردار پنچ دروازے پر مار گیا تھا۔ پوری بات نہیں جانتی تھی اور یہ سب کر رہی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتا اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے بالوں کو سلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابھی وہ اتنے غصے میں تھا کہ اگر وہ اس کے پاس جاتا تو ضرور کچھ نہ کچھ کر دیتا، سو اپنا فیصلہ بدل چکا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، صوفے پر جا کر بیٹھا۔ اس عورت کو جتنا اس نے چاہا تھا، کیا وہ اس کے ساتھ اب کچھ غلط کر سکتا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دل نے زور سے نفی میں جواب دیا تھا۔ وہ تھک کر بستر پہ لمبا لمبا لیٹ گیا تھا۔ وہ جلال شاہ اس کا سارا خاندان کھا چکا تھا۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس سے سچی محبت ہوئی تھی وہ اس کی بہن کی دوست تھی، جو اور کوئی نہیں بلکہ میرا تھی۔ وقت آنے پر وہ اس کو اپنا بنانا چاہتا تھا، مگر ابھی جو ہوا اس کے بعد وہ اس کو یوں نہیں جانے دے سکتا تھا، اور وہ بھی بنا حقیقت جانے اس کو کیا سے کیا بنا چکی تھی۔ ایک عرصے کے بعد کسی کی وجہ سے دل میں درد ہو رہا تھا، ورنہ اگر کسی کے دل کو اگر کبھی تکلیف پہنچی تھی تو وجہ بس وہ جلال شاہ تھا۔ جس نے اس کے ماں باپ کو کھا لیا تھا، اس کے بھائی بہنوں کو کھا لیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے جب وہ 10 سال کا تھا تب اس کے ماں باپ کو بڑی بےرحمی سے قتل کر چکا تھا۔ کسی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ چکا تھا، مگر وہ جلال کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ آج ہی جلال کی کہانی ختم کر دیتا۔ دوسری جانب میرا برا حال روتے اس پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی، جو شاید اسٹڈی روم تھا۔ اپنے سامنے پڑی اس نیلی ڈائری کو اٹھاتے ہی اس نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پہلے ہی صفحے پر صدام کی تصویر لگی تھی، جو کہ شاید اس کی بچپن کی تصویر تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے وہ اپنا آنسو صاف کر گئی تھی۔ وہ جلد تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی صدام، تم نے کسی کے ساتھ غلط کیا، تم نے میرے ساتھ غلط کیا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، بھلے تم مجھے مار کیوں نہ دو۔ وہ اس کی ڈائری کے صفحے پلٹتی، پہلے صفحے پر موجود خون کو دیکھتی حق دق رہ گئی تھی۔ اللہ، میں نے کیا کسی کا بگاڑا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہوا؟ اس لائن کو پڑھتے ہی اس کا دل ہاتھ میں آیا تھا۔ اللہ، اس ظالم نے یہ لائن کیوں لکھی تھی؟ ایک لمحے کو اس کا دل کیا کہ ڈائری کو واپس جگہ پر رکھ دے، مگر متجسرات فطرت نہیں کرنے نہ دیا۔ وہ صفحے پلٹتی ہی اس ڈائری کو پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ اس کو پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ آخر کیا تھا ایسا اس ڈائری میں جس نے اس لڑکی کی رنگت کو سفید کر دیا تھا؟ وہ ابھی تک اس ڈائری کو پڑھنے میں مصروف تھی۔ ظالم شخص نے اس ڈائری میں اتنا کچھ لکھا تھا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھی۔ آخر الفاظ پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اتنا کچھ ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ اپنے آنسو کو صاف کرتی ہوئی اس ڈائری کو بند کر گئی تھی۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ابھی تک وہ ڈائری لکھتا تھا۔ وہ اپنے دکھ سب کچھ اس ڈائری میں لکھتا تھا۔ وہ اپنے دکھ سب
جنہیں آج وہ پڑھ چکی تھی اور پڑھ کر اس کا وہ حال تھا جو بتا نہیں سکتی تھی۔ کیا سمجھ رہی تھی نا اس کو، اور کیا نکلا تھا۔ اتنا غلط ہوا تھا اس کے ساتھ۔ 10 سال کی عمر میں اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اتنے بے رحمی سے قتل کر دیے گئے تھے، اور قتل بھی کس نے کیے تھے؟ جس کو وہ شریف سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے آنسوں کو صاف کرتی کھڑی ہوئی تھی، مانتی تھی کہ اسے محبت نہیں تھی، مگر وہ اب اس کا شوہر تھا، اور اپنے شوہر کا دل یوں نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد ویسے بھی وہ خوشیوں سے بہت دور تھا، اور وہ مزید اس کو خوشیوں سے دور نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بدتمیزی پر اس سے معافی مانگ لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو اپنے کندھے پر ڈالتی تیزی سے کمرے کی جانب گئی تھی جہاں سے کچھ آوازیں آتی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کا دل دھک رہ گیا۔ اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑے وہ مرد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میرب نے سب ایکسپیکٹ کیا تھا، مگر یہ اس نے اس سے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتے قدم قدم چلتی اس کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نرمی سے اس نے اپنا ہاتھ صدام کے بالوں پر رکھ دیا۔ صدام جو بری طرح رونے میں مصروف تھا، ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اپنے سامنے میرب کو کھڑے دیکھ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ کھینچ کے اس کو اپنے سینے سے لگاتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اس دنیا میں کوئی نہیں میری بہن کے بعد۔ سب کو استعمال دیا تھا، بچے تھے تو میں اور بس رمشا۔ اگر اس دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتا ہوں تو وہ بس میری بہن رمشا اور تم۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی مجھے اپنا جانب نہیں کر سکا۔ تم سے بھی جان کر محبت نہیں کی، خود ہی ہو گئی۔ سوچتا تھا کہ ایک وقت آنے پر تمہیں اپنے گھر دھوم دھام سے لے کر آؤں گا، مگر نہیں جانتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اور پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا، تم سے زبردستی کیا، مگر میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ شخص صحیح نہیں ہے، اس نے ہی میرے گھر والوں کو مارا، صرف میرے ہی نہیں، اس نے پتہ نہیں کتنے معصوموں کو یتیم کیا ہے۔ میرا یقین کرو، میرے بغیر وہ زندہ رہ گیا تو وہ نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کرے گا، اس لیے میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پلیز میری بات کو سمجھو۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، میرے اپنے ہاتھ بڑھاتے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں سب جانتی ہوں، معافی مانگتی ہوں اپنے رویے کی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ روا رکھا۔ آنکھوں دیکھے پر یقین کر رہی تھی، حقیقت کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ اندر گئی تو وہ آپ کی ڈائری پڑھ لی جہاں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اب یہاں آئی ہوں آپ سے معافی مانگنے۔ میں مانتی ہوں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مگر میں اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے جو رویہ آپ سے روا رکھا وہ شوہر کے ساتھ نہیں رکھتے، اس لیے آئی ایم سوری۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، صدام دوبارہ سے اس کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ سوری کی ضرورت نہیں ہے میری جان، تم مجھے مل گئی ہو، اب بھلا مجھے اور کیا چاہیے؟ جتنی محبت اس دنیا میں نے تم سے کی ہے، کاش کبھی تم بھی مجھے ویسی کرو، مگر مجھے یقین ہے آج محبت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کل تم مجھے بہت چاہو گی، بہت زیادہ، کیونکہ میں اپنی محبت میں تمہیں اتنا پاگل کر دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی نہیں دکھے گا۔ اور میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، مگر تم اس چیز کی فکر نہ کرو۔ میں آج ہی تمہارے گھر لے کر جاؤں گا اور تمہارے بھائی سے معافی بھی مانگ لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہم دونوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں صدام کو بھی چھوڑ دوں گا۔ نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اگر وہ زندہ بچ گیا تو نہ جانے اور کتنے بچوں کے ساتھ وہ یہی کرے گا۔ اس لیے میں اب اس میں حق نہیں ہوں، اور ویسے بھی جتنے اس نے غلط کیا اس کی سزا موت ہی بنتی ہے۔ اور باقی میں خوش ہوں آپ کے ساتھ۔ ابھی وہ دونوں کھڑے ہی تھے کہ تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا وہاں ہے۔ صاحب وہ بیسمنٹ سے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ملازم کہنے پر دونوں بیسمنٹ کی جانب بھاگے تھے۔ اسٹور روم کے اندر قدم رکھتے دونوں کے قدم زمین نے جکڑ لی۔ سامنے وہ الٹا پڑا تھا، چہرہ خطرناک حد تک نیلا ہو رہا تھا۔ وہ شخص خودکشی کر چکا تھا۔ اپنی سانسوں کو کھوڑتے وہ خود کو مار چکا تھا۔ اس کے ماں باپ کو مارا تھا اس نے، اور وہ بدلہ نہیں لے پایا تھا۔ جلال سے اس کو افسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے میرب نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ برائی کا انجام ہو چکا تھا صدام۔ میں مانتی ہوں کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں مار سکے، اس بات کا آپ کو دکھ ہے، مگر یہ مر گیا ہے صدام۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے نا، آپ کے حق قتل بھی نہیں آیا اور یہ مر بھی گیا۔ چھوڑیں اسے، ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے صدام کہ میں آپ کو اتنا پیار کروں گی، اتنی محبت دوں گی کہ آپ سب بھول جائیں گے۔ جو وقت آپ نے اکیلا کاٹا، جو اذیت آپ نے اکیلے میں سہی، وہ اذیت اب میں آپ کے دھیرے دھیرے چن لوں گی۔ وہ نرمی سے کہتے اس کے سینے سے لگی۔ باہر جاتے صدام نے ملازم کو اشارہ کیا۔ وہ یہ اشارہ اس جگہ کو پاک صاف کرنے کا تھا۔ اس گندے جلال کی لاش کو وہ اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر جاتے ہی اس نے میرب کو اپنی گود میں اٹھایا۔ میرب کی ہنسی چکار سنتے صدام کا روم خوشیوں سے بھر گیا۔ تقدیر مسکرائی تھی۔ بے شک صدام افندی کی آزمائش اب ختم ہونی چاہیے تھی۔ آزمائشیں ختم ہوئی، اب ہر جگہ بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ وہ نرمی سے اس کے نازک وجود کو تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرب کی نظر صرف اور صرف اس کے چہرے پہ تھی۔ اپنے شوہر کے علاوہ اس وقت کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اس کے نظروں کو بھائے۔ وہ نرمی سے صدام کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جان، ایسا مت کرو۔
کیوں میرے جذباتوں کو جگا رہی ہو؟ وہ دھیرے سے اس کے کان میں کہتا ہے، اس کے کان کو کاٹ گیا۔ وہ سکتے ہوئے صدام سے دور ہوئی۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ تم میری ساری تھکن چن لوگی، تم مجھے سکون دو گی، تمہیں پتہ ہے نا سکون کیسے دیا جاتا ہے؟ اس کی بات سنتے میرا شرمائی تھی۔ وہ شخص بے شرم تھا، اس کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس کو یوں شرماتے دیکھ صدام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ چلی گئی تھی۔ اس کا خوبصورت حسین چہرہ اس کے جوان جذباتوں کو مزید بھڑکا چکا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے نرمی سے میرب کو زمین پر اتارا۔ کمرے کو دیکھتے میرب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمرہ گلاب کی پتیوں سے بتحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ جان پیارا لگ رہا ہے نا؟ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کو مسکرا کر دیکھتا، جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ میرب بری طرح شرمائی تھی۔ وہ نرمی سے اس کو تکیے پر لٹاتا خود اس کے اوپر آیا تھا۔ آج تمہیں بتاؤں گا کہ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے اس کی گردن چومنے لگا۔ وہ نرمی سے صدام کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے جادو سے صدام کے انگ میں کرنٹ پھیر دیا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنے قابو کر گیا تھا۔ میرا بری طرح شرماتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ اس کو اپنا ساتھ دیتے پا کر صدام کے لب مسکراتے وہ کھڑا ہوتا، اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ گلابی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو بے لباس کرتا اس کی روح تک میں داخل ہو گیا تھا۔ میرب کے لبوں سے ٹوٹ کر آہدہ خارج ہوئی تھی، جسے وہ اپنے لبوں میں دباتا اپنی شدت میں مزید تیزی لے آیا تھا۔ کمرہ اس کی جنونی شدتوں اور میرب کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ دور موجود چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وقت بتاتا تھا